جب مجھے امریکہ جانا ہوتا ہے تو قاری صاحب کے ہاں بھی اکثر جاتا رہتا ہوں۔ آج چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ ان تقریبات میں ایک تلاوت اور ایک نعت پڑھا کریں، اور پھر جب علماء یہاں تشریف فرما ہوں تو ان سے دین کی باتیں کچھ سنا اور سیکھا کریں، تاکہ آپ یہاں سے گھر لے کر جائیں تو کچھ دین کی اور عمل کی بات لے کر جائیں۔ لاؤڈ سپیکر بھی حساب کتاب میں والیوم رکھا کریں۔ یہ تقریب چاہے کبھی سوئم کی ہو، چہلم کی ہو، بنیادی طور پر یہ ایصال ثواب کی تقریب ہوتی ہے۔ وصول کے معنی ہوتے ہیں پانا، حاصل کرنا، اور ایصال کے معنی ہوتے ہیں کسی کو دینا یا پہنچانا۔ ثواب سے مراد یہ ہے کہ بندہ مومن کا کوئی نیک عمل ہو، فعلی ہو، قولی ہو، عملی ہو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو صلہ، جزا، انعام عطا کیا جاتا ہے اسے ثواب کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اسے جزا بھی کہا گیا ہے۔ تو جب بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کسی نیک عمل کا، قولی تو جیسے تلاوت ہے، نعت ہے، اذکار و تسبیحات و درود ہیں، یا واعظ و خطابت ہے جو یہ علماء کریں، دعوت حق ہے جو یہ علماء دیں، یا کوئی مالی صدقات دیں، تو ان پر اللہ کی طرف سے جو انعام اور ثواب عطا ہو اسے کسی دوسرے کو بخشنے کا نام ایصال ثواب ہے۔ فرق یہ ہے کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ کیا ہم انبیاء اور اولیاء کو بھی ثواب بخش سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بخشا نہیں جاتا، ہدیہ دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کسی بڑی ہستی کے ہاں جائیں تو آپ تحفہ لے کر جاتے ہیں، اس انگریزی میں گفٹ کہتے ہیں، عربی میں ہدیہ کہتے ہیں۔ تو انبیاء کرام، اولیاء کرام، نیک بندوں کو ہدیہ کیا جاتا ہے، اور مجھ جیسے فقیر ہوں اور ثواب کے محتاج ہوں ان کو بخشا جاتا ہے۔
دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر آپ پیسے بانٹنا چاہیں تو جتنے بانٹیں گے اتنے آپ کی تجوری میں جیب میں کم ہو جائیں گے، مگر اگر آپ ثواب بانٹنا چاہیں تو یہ بانٹنے سے کم نہیں ہوگا، بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اگر آپ حضرت آدم و حوا علیہم السلام سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک جتنے مومنین مومنات خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، سب کو ثواب بخشیں تو بڑھتا چلا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مذکور ہے کہ آپ کبھی اپنے عزیزوں کی قبر پر جائیں تو پہلے یہ سمجھیں کہ قبر پر جانے کا طریقہ کیا ہے، تو قبر کی پائنتی کی طرف سے جائیں، قدموں کی طرف سے جائیں اور قبر کے سرہانے کے سامنے کھڑے ہوں، کیونکہ جب میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کے سر کو قبلے کی جانب جھکایا جاتا ہے، تو جب اس کے سرہانے کے سامنے آپ قبلے کی جانب پیٹھ کر کے کھڑے ہوں گے تو میت کے روبرو ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے، انگریزی میں فیس ٹو فیس کہتے ہیں اور عربی میں مواجہہ کہتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، تو وہ جو سوراخ بنا ہوا ہے تو اس کو مواجہہ کہتے ہیں کہ جب آپ وہاں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں تو آپ اپنے آقا کے روبرو ہوتے ہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ اگر آپ ایک بار سورہ فاتحہ اور 11 بار قل شریف پڑھیں اور اس کا ثواب اپنے اس عزیز جو قبر میں دفن ہیں، والد صاحب ہو سکتے ہیں، والدہ ہو سکتی ہیں، دادا دادی ہو سکتی ہیں، نانا نانی ہو سکتے ہیں، جیسے ان کی خالہ ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، ان کو ثواب بخشیں اور پھر یہ کہیں کہ اے اللہ، اس پورے قبرستان میں جتنے مومنین مومنات دفن ہیں ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما، تو سب کو پورا ثواب ملے گا اور سب کے مجموعی ثواب کے برابر ثواب پڑھنے والے کو ملے گا، یعنی وہ ثواب بٹے گا نہیں۔ جیسے یہ بلب ہے، فرض کرو یہاں نیچے 200 آدمی بیٹھے ہیں تو اس کی روشنی تقسیم ہو کر نہیں آتی، سب کو پوری ملتی ہے نہیں ملتی؟ تو یہ تو بندوں کا بنایا ہوا نور ہے نا، تو جب بندوں کا بنایا ہوا نور ایک وقت میں
سینکڑوں یا ہزاروں کو پورا پورا فیض پہنچا سکتا ہے تو اللہ کے کلام کا نور تو ساری کائنات کو پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ توفیق دے تو نماز بھی پڑھیں تو اپنے ماں باپ کو یاد کریں۔ یاد کرنے کا مطلب ہے کہ مرنے کا انتظار کریں، زندہ ہیں تب بھی ان کے لیے دعا کریں، اور وفات پا جائیں تو تب بھی ان کے لیے دعا کریں۔ جیسے ثواب کی ضرورت زندوں کو ہے ویسے مردوں کو بھی ہے، تو زندے بے نیاز نہیں ہیں ثواب سے، اس لیے سب کو ثواب پہنچایا کریں۔ کیونکہ جب بندہ ہو کر سب کو پہنچائے تو اللہ فرمائے گا کہ یہ محتاج ہو کر سب کو نوازتا ہے تو میں غنی ہو کر اس کو کیوں نہ نوازوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شخص جب اللہ کی عدالت لگی، قیامت میں حساب کتاب ہونے لگا تو اس کو بغیر حساب کتاب کے کلیئرنس مل گئی، NOC مل گئی کہ لے جاؤ جنت میں۔ تو جیسے جنتیوں نے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا کمال تھا، کون سی خوبی تھی، کیا کرتے تھے کہ بغیر حساب کے تمہیں جنت میں بھیج دیا گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں کوئی غیر معمولی کام نہیں کرتا تھا، مگر میں کاروباری آدمی تھا اور مارکیٹ میں لوگوں کو کریڈٹ پر قرض پر مال دیتا تھا، اور سال کے بعد میرا جو ریکوری کا وصولی کا اسٹاف ہے وہ لوگوں سے پیسے وصول کرنے جاتا تھا۔ تو پرانے زمانے میں سکے یا سونے کے ہوتے تھے یا چاندی کے، یہ کاغذی نہیں تھے، اور جیسے آج 24 کیرٹ کا سونا ہوتا ہے، 22 کا، 20 کا، 18 کا، 16 کا، تو اس زمانے میں بھی کبھی کھوٹ ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی۔ تو میں اپنے اسٹاف سے کہتا کہ کوئی کھوٹ والا دے دے، تو وہ تو سمجھے گا میں نے بے وقوف بنا لیا، لیکن تم آنکھیں بند کر کے لے لیا کرو۔ اتجوزوا عن المیسر، کہ مالدار کھوٹ والا دے دے تو اس سے صرف نظر کر دیا کرو۔ وَأَنذِرُ الْمُعْسِرَ، تنگ دست مہلت مانگے تو مہلت دے دیا کرو۔ تو رب نے فرمایا کہ یہ بندہ ہو کر کھوٹا لے لیتا تھا، میں اس کا رب ہو کر اس کا کھوٹا کیوں نہ قبول کروں۔ اس لیے اس ایصال ثواب کو اپنا وطیرہ بناؤ، یہ نہیں کہ سال کے بعد برسی بنا لی اور یا چیلم بنا لیا اور باقی بھلا دیا۔ ہر وقت یاد کرو، ہر نماز کے بعد یاد کرو، سب کو یاد کرو اور سب کے لیے ایصال ثواب کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پہلے سابقون الاولون مہاجرین اور انصار صحابہ کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے۔ ہم سب ان کے بعد ہیں اپنے اپنے حساب سے۔ تو یقولون،
ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ اللہ کو پتہ ہے نا، ہمارا پیدا کرنے والا ہماری فطرت جانتا ہے، بندہ خود غرض ہوتا ہے، تو فرمایا کہ کوئی بات نہیں، پہلے تم اپنے دامن بھر لو، کہ یہ کہو کہ اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، اور پھر ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں کافر کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، گمراہ ہے، اس کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، مگر مرنے کے بعد مغفرت کی دعا صرف مومن کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، یا جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر اللہ کا حکم ہے تو ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ پہلے تو یہ ہے کہ نماز پڑھو، یہ نعتوں اور قوال آپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے، آپ سے آپ کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک نماز کا حساب لیا جائے گا۔ تو نماز پڑھو، نماز کے بعد اپنے ماں باپ، بزرگوں، باپ دادا، نیچے سے اوپر تک صرف یہ کہ اے اللہ ہمارے تمام باپ دادا نیچے سے اوپر تک جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ دوسری دعا کیا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، میرا گلا خراب ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں مومنوں کے لیے کینہ نہ رکھ۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ مسجد نبوی میں محفل رسالت برپا تھی، تو اچانک حضور نے فرمایا کہ جو کسی جیتے جاگتے چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہے، ابھی ایک صاحب آئیں گے، ان کو دیکھ لینا۔ انہوں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک انصاری صحابی تازہ وضو کر کے بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، آ رہے ہیں، مسجد میں آ گئے۔ اگلے دن پھر محفل رسالت بپا تھی، پھر آپ نے فرمایا کہ جو کسی جیتے جاگتے جنتی کو دیکھنا چاہے، ابھی ایک صاحب آئیں گے، دیکھ لینا۔ تو پھر وہی انصاری صحابی ہے۔ تیسرے دن پھر وہی انصاری صحابی ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں عشاء کے بعد اس انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو میں نے کہا کہ بھائی جان، گھر والوں سے کچھ کھٹپٹ ہو گئی ہے، میں نے کہا میں 3 دن تک نہیں آؤں گا، تو آپ اگر مہربانی فرمائیں مجھے ٹھکانہ دے دیں۔ انہوں نے کہا جاؤ۔ ایک رات گزاری،
دوسری رات گزاری، تیسری رات گزاری، تو صبح وہ نکلے تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ کوئی ناراضی نہیں تھی، میں تو یہ جاننا چاہتا تھا کہ 3 دن مسلسل اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں کہا کہ جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے اس کو دیکھ لے۔ تو میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ کون سی کوئی غیر معمولی نیکی کرتے ہیں، ایکسٹرا آرڈینری جسے کہتے ہیں، کہ حضور آپ کے جیتے جاگتے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا نمازیں آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، تہجد آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا رات کبھی آپ جاگ جاتے تو ذکر شروع کر دیتے، یہ سارے کام تو ہم بھی کرتے ہیں، تو مجھے کوئی غیر معمولی چیز نہ لگی جس کی تلاش میں آیا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی میں ویسا ہی ہوں جیسے آپ نے دیکھا۔ تو انہوں نے کہا پھر اللہ حافظ، ہم چلتے ہیں۔ وہ چل پڑے، تھوڑی دیر چلے تھے کہ انہوں نے پیچھے سے آواز دی کہ بھائی جان ذرا ایک بات سن لیں، باقی تو میں ویسا ہی ہوں جیسے آپ نے مجھے دیکھا، مگر ایک بات ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوتا۔ تو آپ اگر اپنے دل کے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے سوال کریں، کوئی ایک ایسی رات آپ بھی سوئے ہیں کہ دل کینے سے پاک ہو؟ اور یہ نیچے جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، کبھی ایک دن انہوں نے گزارا ہوگا کہ دل کینے سے صاف ہو؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی دعا کرو کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دلوں کو مومنوں کے لیے کینے سے، بغض سے، عداوت سے، نفرت سے، حسد سے پاک کر دے۔ اے ہمارے رب تو بہت مہربان رحم والا ہے۔ جنتیوں کے بارے میں فرمایا کہ الْأَخِلَّاءُ یومئذ بعضهم لبعض عدو، آج جو ایک دوسرے کا دم بھرتے ہیں یہ قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے اہل اقتدار ان کے دائیں بائیں جو لوگ ہوتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہم آپ پر جان چھڑکتے ہیں، لیکن جب وہ اقتدار سے اترتے ہیں تو ان کے خلاف سلطانی گواہ بن جاتے ہیں۔ اس کو انگریزی میں اپروور کہتے ہیں، اردو میں سلطانی گواہ کہتے ہیں، یا وعدہ معاف گواہ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب پھر ایک دوسرے کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں۔ بلکہ یہ بھی فرمایا کہ وہ قیامت میں کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم نے اپنے چودھریوں کا، وڈیروں کا، میروں کا، پیروں کا کہا مانا تو انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، ہمیں راہ راست سے گمراہ کر دیا۔ تو ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کی وجہ سے ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا، ان کو ہم سے بھی ڈبل عذاب دیں۔ وَلَعْنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما، تو دامن جھاڑ دیں گے۔
یہی معاملہ شیطان کے ساتھ ہوگا کہ کہیں گے تو نے مروا دیا، تو کہ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، نہ میں تمہیں مجبور کر سکتا تھا نہ تم مجھے مجبور کر سکتے تھے۔ فَلَا تَلُومُونِي لُومُوا أَنفُسَكُمْ، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے خود بدی کی راہ کو اختیار کیا۔ لیکن جو جنتی ہیں فرمایا کہ الا المتقین، جو متقین ہیں اخواناً علی سرر متقابلین، کہ جنت کی پہ تخت سجے ہوں گے اور آمنے سامنے بھائیوں کی طرح بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ جو اغراض کی یاری ہے، مطلب کی یاری ہے، یہ تو وہاں ٹوٹ جائے گی، دین کی یاری وہاں بھی قائم رہے گی، بھائیوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھے رہیں گے۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ ان امی افتتلت، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، جیسے ہم کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اظن انہا لو تکلمت تصدقت، وہ کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ میری ماں کو اگر تھوڑی سی بھی فرصت ملتی تو وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے صدقہ کرنا، لیکن ہارٹ فیل ہو گیا۔ افاتصدق عنہا فلہا اجر، اب اگر میں اپنی ماں کے لیے صدقہ کروں تو میری ماں کو ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ملے گا۔ اور اس زمانے میں مدینہ منورہ میں پانی کی کمی تھی، تو انہوں نے اپنی ماں کے نام ایک کنواں صدقہ کر دیا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اس کا نام تھا بئر ام سعد، ام سعد کا کنواں۔ تو جس زمانے میں مسلمانوں کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو، اگر اس کا آپ صدقہ کریں گے تو اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ اس لیے تلاوت کرو، درود پڑھو، اور نعت بھی خود پڑھنا سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اور جتنی توفیق ہو پڑھو۔ میں تو کہتا ہوں ان مجلسوں کو دین سکھانے کے لیے استعمال کرو۔ ابھی اگر میں یہاں پوچھوں نا تو کتنے ہوں گے جن کو نماز جنازہ نہیں آئے گی، لیکن سبحان اللہ، نعت پر واہ واہ، کیا عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول کو نماز نہیں آتی، نماز جنازہ نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، تو دین کو سیکھو۔ اور میری طرح بوڑھے ہو گئے ہوں تو شرماؤ نہیں، دین سیکھنے سے شرمانا یہ بے شرمی اصل میں۔ خود اللہ کے رسول پر قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ 63 برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، اور صحابہ جو مکتب نبوت میں داخل ہوئے
کوئی لڑکپن میں تھے، کوئی جوانی میں تھے، کوئی 80 سال کے بڈھے بھی تھے۔ تو 80 سال کے بڈھے کو آپ بھی مسجدوں میں پڑھو سب، اور وہ یہ سمجھیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ کی سنت ادا کر رہے ہیں، جو بڑھاپے میں ایمان لائے تھے اور پھر ایمان دین سیکھا، قرآن سیکھا، نماز سیکھی، عمل کرنا سیکھا۔ تو دین کو سیکھو، اور ان علماء کو بھی بالغوں کی کلاسیں لگانی چاہیے۔ حضور کے زمانے میں بالغوں اور بوڑھوں کی الگ کلاسیں نہیں تھی، ایک ہی کلاس تھی۔ اس میں لڑکپن والے بھی تھے، جوانی والے بھی تھے، بڑھاپے والے بھی تھے، سب طالب علم تھے مکتب نبوت کے۔ سب نے دین سیکھا، سب نے دین سکھایا، لیکن ہم نے صرف نعرے لگانے سیکھے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس قوم نے جتنے نعرے لگائے ہیں پوری فضا ان میں بھر گئی ہے، لیکن یہ نعرے ان کے اندر نہیں اترتے۔ اس لیے نعت خواں ہو، واعظ و خطیب ہو، ہر جملے میں کہتے ہیں کہو سبحان اللہ۔ میں نے ایک نعت خواں نعت پڑھ رہا تھا، تو اب وہ بیچارہ کہو تو نہ کہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیبی سبحان اللہ پر ٹیکس نہیں لگا، کہہ دو بھائی۔ وہ DHA کراچی تھی، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ سیٹ لوگ ہیں، یہ اپنی تجوری اس طرح نہیں خالی کر دیں۔ تو یہ سبحان اللہ جو ہم کہتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ میں اتنا نور ہے کہ جو زمین و آسمان کے درمیان وسعتوں کو منور کر دیتا ہے، لیکن ہمارے اندر کی ظلمتوں کو بھی منور کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے ہر چیز کو لپ سروس بنا دیا، اس کی معنویت کو، اس کی روح کو، اس کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہم، اس لیے ہمارے اندر تبدیلی بھی نہیں آتی۔ اور یہ جو خواتین ہیں ان کے مسائل اور مشکل ہیں، کبھی استخارے کرائیں گی، کبھی خواب کی تعبیر معلوم کریں گی۔ علامہ صاحب سے پوچھا، ان کی تعبیر پسند نہ آئی، چین نہ آیا تو حضرت سے پوچھ لیا، اس سے چین نہیں آیا تو پھر حضرت سے رجوع کر لیا۔ وہ میں مطلب DHA میں جو عرب پتی لوگوں کا علاقہ تھا، کہ میں نے کہا پیسہ بہت ہو گیا نا آج کل، تو بیگمات آتی ہیں، حضرت صاحب تعویذ لکھ کے دیتے ہیں کہ موم جامے میں اس کو باندھ کر گلے میں لٹکا دو، تو بیگم صاحبہ سوچتی ہیں کہ یہ ڈائمنڈ کے ہار میں یہ تو جچے گا ہی نہیں، تو علامہ صاحب آپ ہی باندھ لیں، بس فائدہ ہمیں پہنچ جائے۔ تو خود برتو دین کو، استخارہ بھی خود کرو، ٹھیکے بھی نہیں ہوتا۔ میں نے وہ ہمارے کراچی میں ایک مردہ
شیر شاہ کی طرف گزرا تو ہر بورڈ پہ لکھا ہوا ہے استخارہ کرا لیجئے فیس 500 روپے۔ اس زمانے میں 500 روپے کی قیمت تھی، آج تو کچھ بھی نہیں ہے، اب تو 1000 بھی کم ہے۔ تو میں نے کہا اس قوم کا حال دیکھو، جو خود اپنے دکھ کے لیے ایک رات جاگ کر نہیں گزار سکتا، جو 500 یا 50 بندوں سے فیس لے کر سوتا ہے، تو آپ کے لیے تڑپتا رہتا ہوگا کیا؟ تو اللہ تو فرماتا ہے کہ بھائی تم خود مجھ سے ڈائریکٹ ہو جاؤ، کسی واسطے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا استخارہ کے معنی کیا ہے؟ استخارہ کے معنی ہیں فرض کے لیے استخارہ نہیں ہوتا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، واجب کے لیے بھی نہیں ہے، سنت کے لیے بھی نہیں ہے، حرام کے لیے بھی نہیں ہے کہ کروں یا نہ کروں، بلکہ حرام کے لیے استخارہ کرنا بھی حرام ہے، اس کو تو شریعت نے طے کر دیا ہے۔ تو مباح کام کے لیے ہوتا ہے کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں پہلو برابر ہوں، جیسے فلان جگہ رشتہ کروں یا نہ کروں، مکان دکان لوں یا نہ لوں۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے ایک اپلیکیشن میٹر جو ہے لکھ کر دے دیا آپ کو، ہم کو، کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و عاجلہ و آجلہ فاقدرہ لی ثم یسرہ لی ثم بارک لی فی۔ اے اللہ، یہ معاملہ جو مجھے درپیش ہے کہ رات کو 2 رکعت نفل پڑھ لو اور پھر یہ دعا پڑھ کر لیٹ جاؤں، کہ اے اللہ یہ معاملہ جو مجھے درپیش ہے اس کے بارے میں تجھ سے رہنمائی طلب کرتا ہوں اور تیرے فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو چیزوں کے انجام کو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، تو قدرت رکھتا ہے، میں بے بس ہوں، عاجز ہوں، ناکارہ ہوں۔ یہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ جو مجھے درپیش ہے میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے، میری عاقبت کے لیے، میرے فوری فائدے کے لیے، میرے دیر پا فائدے کے لیے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر فرما، پھر اس کے حصول کو میرے لیے آسان فرما، پھر اس میں مجھے برکتیں عطا فرما۔ اور اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ جو مجھے درپیش ہے میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے، میری عاقبت کے لیے، میرے فوری فائدے کے لیے، میرے دیر پا فائدے کے لیے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ ثم اقدر لی الخیر حیث کان، پھر تیری بارگاہ میں جو میرے لیے خیر ہے وہ مقدر فرما دے۔ ثم ردنی بہی، اور میری طبیعت کو اس پر جما دے اور راضی کر دے۔ یہ درخواست ہے۔ بندہ اتنا مست ہو گیا ہے کہ خود اللہ سے درخواست بھی نہیں کرنا چاہتا، اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ وہ بھی ٹھیکے بھی دینا چاہتا ہے۔
تو جنت ٹھیکے پہ نہیں ملتی. اللہ کے سامنے عاجز بنو، اس کی بارگاہ میں التجا کرو، اس کی بارگاہ میں دعا کرو، اور وہ سب کو نوازنے والا ہے. وہ تو ہر رات کو پچھلے پہر آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ونادا منادن غیبی ندا آتی ہے، علام مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں. علام مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق کی کشادگی مانگنے والا کہ میں کشادہ رزق دوں. علام مستشف فاشفه، ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا کہ میں اسے شفا عطا کروں. علام مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ میں اس کی مصیبت کا درما کروں. علام قضا و قضا، لیکن بندہ جواب دے تو وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں ہے. اس لیے رب کو پکارو، اللہ سے تعلق جوڑو. اللہ کے نبی بھی آئے تھے تو بندوں کا رشتہ رب سے جوڑنے کے لیے. ایک جگہ میں تھا، ایک نعتواں پڑھ رہے تھے، اپنی محبت کی تقسیم یوں میں نے، جبیں خدا کے لیے دل مصطفیٰ کے لیے. میں نے کہا بیٹھ جاؤ. یہ بندگی ہے کہ بندہ کہے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو پیشانی تو اے اللہ تیرے سامنے ٹیکتا ہوں، دل کہیں اور ہے. یہ سجدہ تو میرے آقا نے نہیں سکھایا. میرے آقا کا سجدہ کیا تھا؟ حدیث میں ہے، غنیت الطالبین میں بھی ہے، اللہم سجد لکا سوادی و جنانی سوادی و خیالی. اے اللہ، جب میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں تو میرا قالب بھی جھکتا ہے، میرا قلب بھی جھکتا ہے. ادھر جہلم سے آگے ایک پیر صاحب کا آستانہ تھا. مجھے بڑا اصرار کر کے کراچی سے بلایا. میں نے کہا بھئی مت بلاؤ، خرچہ بھی اٹھاؤ گے اور تقریر میری آپ کے خلاف ہو جائے گی. آپ بھی ناراض، مرید بھی ناراض. آپ ناتھوان کو کھڑا کر دو گے اور وہ اپنے فلسفے تراشے گا، کہنے لگے نہیں آپ جو چاہیں بیان کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں چلا گیا. ایک ناتھوان کھڑا تھا، سجدے کی کمائی ایک طرف، طیبہ کی گدائی ایک طرف. تو پہلے پیر صاحب نے نوٹ نکالا، پھر ان مریدوں نے پھر نوٹ نکالے. میں نے اس کو پکڑ کے بٹھایا. میں نے کہا پیر صاحب آپ کو سمجھ میں آئی کس نے پیغام کیا دیا ہے کہ سجدے کی کمائی کچھ بھی نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کہ طیبہ کی گدائی اگر سجدے کی کمائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ طیبہ والے آقا آئے کس لیے تھے؟ کہ وہ پیشانی جو پتھر کے بتوں کے سامنے ٹیکی ہوئی تھی اس کو اٹھا کر رب کے سامنے ٹیک دیا. آپ اس کی توہین کر رہے ہو.
لیکن جتنا خلاف شرع شعر ہو اتنا پھر آپ واہ واہ کرتے ہیں۔ پیر بھی جاہل، پیر عالم ہونا چاہیے، اس کو شریعت کے حدود کا پتہ ہونا چاہیے، ورنہ اپنا بھی بیڑا غرق، دوسروں کا بھی بیڑا غرق۔ حدیث پاک میں ہے، علامہ صاحب جانے کا وقت ایک حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے علم حق اٹھ جائے گا، تو سمجھا کہ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا بین العباد، اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان سے علم کو اٹھائے گا، لیکن اٹھانے کے معنی یہ نہیں ہے کسی غبارے کی شکل میں علم اٹھ کر چلا جائے گا، نہیں، وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، کہ جب علماء ربانیین، علماء حق اٹھتے چلے جائیں گے، ان کو ریپلیس کرنے کے لیے، ان کی جگہ لینے کے لیے دوسرے علماء تیار نہیں ہوں گے، تو حتی اذا لم یبق عالماً اور لم یبق عالماً، کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا یا کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کا اپنا مقتدا، پیشوا، پیر اور رہنما بنائیں گے۔ فسئلوا، جب وہ جبہ پہن کر مقتدا بن کر بیٹھ جائے گا تو لوگ مسئلے پوچھنے آئیں گے۔ اب اس کا جو تکبر ہے وہ تو اس کو اجازت نہیں دے گا کہ یہ کہے کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا، علامہ زین العابدین شاہ کے پاس چلے جاؤ۔ تو فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جہالت پر مبنی فتویٰ دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اپنا بھی بیڑا غرق کریں گے، مریدوں کا بیڑا بھی غرق کریں گے۔ علماء سے جڑو، اہل علم کے ساتھ تعلق جوڑو، پیر بھی ڈھونڈو تو صاحب علم بھی ہو، صاحب عمل بھی ہو۔ ہماری قوم کا عالم میں ملتان گیا، میں نے کہا شاہ محمود قریشی صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، ادھر مخدوم فیصل صالح حیات صاحب، یہ بھی سال میں ایک دن مریدوں کو انگلی پکڑ کر جنت چھوڑاتے ہیں، اور اس کے موقع پر پھر خود بھی فارغ، مرید بھی فارغ، لیکن یہ مرید اندھے ہوتے ہیں، ان کو اتنا بھی نظر نہیں آتا کہ اندر تو نہیں جھانک سکتے، لیکن یہ تو دیکھ سکتے کہ اس کا چہرہ چہرہ مصطفیٰ کے مطابق ہے۔ تو اللہ کے رسول پوچھیں گے نہیں کہ کبھی میرا سراپا بھی تم نے پڑھا تھا، کوئی سیرت کی کتاب بھی پڑھی تھی؟ تو خود دین کو سیکھو، دین کو سمجھو، اور ان مجالس کو دین کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، تشکیلی کے لیے استعمال کرو۔ آج کل نعت خواں ہو، قوال ہو، ایکو کے بغیر تو چلتا ہی نہیں ہے، اور ایکو میں میوزک ہوتا ہے، لفظ کوئی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس واہ واہ اور سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کا یہ انداز خطابت نہیں تھا، اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تو یہ تھا کہ کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاماً فصلاً
ایک حدیث میں بیّنن، ایک حدیث میں ترتیلاً و ترسیلاً یفہمہ کل من سمعہ۔ کہ اللہ کے رسول جب واز فرماتے تو اس طرح فرماتے کہ ایک ایک لفظ جدا جدا سمجھ میں آتا، جیسے موتی لڑی میں پرو دیے گئے ہوں، بالکل بین، ود آل کلیئرٹی، ٹھہراؤ کے ساتھ ترتیل۔ اسی لیے تو پوری جماعت نبوت میں، عالم انسانیت میں صرف میرے آقا کی شخصیت ہے کہ 23 سالہ نبوی زندگی میں جو بھی کلمہ آپ کے زبان مبارک سے نکلا آج تک محفوظ ہے، اور کسی کا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جی آج کل تو ویڈیو میں ہو جاتا ہے، تو ویڈیو میں فوٹوشاپ بھی ہو جاتا ہے، اے آئی میں بنی ہوئی آپ دیکھتے ہو نا تصویریں، تو یہ اس فوٹوشاپ اور اے آئی ہر چیز سے پاک جو ہے میرے آقا کی سیرت ہے، اس کو پڑھو اور سمجھو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔